میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ تھاٹ آف دا ڈے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ حزقیل کی کتاب اس کے 3 باب میں سے ہے۔ خداوند حزقیل کو نگہبان مقرر کرتا ہے اور خداوند کا کلام اس پر یوں نازل ہوتا ہے کہ اے آدم زاد، میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، پس تو میرے منہ کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو آگاہ کر دے۔ جب میں شریر سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا اور تو اسے آگاہ نہ کرے، اور شریر سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری روش سے خبردار ہو تاکہ وہ اس سے باز آ کر اپنی جان بچائے، تو وہ شریر اپنی شرارت میں مرے گا، لیکن میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا۔ لیکن اگر تو نے شریر کو آگاہ کر دیا اور وہ اپنی شرارت اور اپنی بری روش سے باز نہ آیا، تو وہ اپنی بد کرداری میں مرے گا، پر تو نے اپنی جان کو بچا لیا۔ خدا کا کلام حزقیل نبی پر نازل ہوا اور خدا نے حزقیل نبی سے یوں فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی شرارت میں زندگی بسر کر رہا ہے اور تو اس سے آگاہ نہیں کرتا ہے اس کی شرارت سے، تو وہ شریر تو اپنی شرارت میں مرے گا ہی، لیکن اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کی جائے گی۔ لیکن اگر تو اس کو آگاہ کر دے تو وہ تو اپنی بد کرداری میں مرے گا ہی، لیکن تو نے اپنی جان بچا لی۔ اور پھر ایک اور سچویشن خداوند نے کلیئر کی، اور وہ کیا تھی کہ اگر راست باز اپنی راست بازی چھوڑ دے اور گناہ کرے اور میں اس کے آگے ٹھوکر کھلانے والا پتھر رکھوں تو وہ مر جائے گا، اس لیے کہ تو نے اسے آگاہ نہیں کیا، تو وہ اپنے گناہ میں مرے گا اور اس کی صداقت کے کاموں کا لحاظ نہ کیا جائے گا، پر میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا۔ لیکن اگر تو اس راست باز کو آگاہ کر دے تاکہ گناہ نہ کرے اور وہ گناہ سے باز رہے، تو وہ یقیناً جیے گا، اس لیے کہ نصیحت پذیر ہوا اور تو نے اپنی جان بچا لی۔ اگر شریر شرارت کرتا ہے اور اس کو آگاہ نہیں کیا جاتا ہے تو اس کے خون کی باز پرس بھی اس نگہبان سے کی جاتی ہے جو ان پر مقرر ہے۔ لیکن خدا کا کلام یوں فرماتا ہے کہ اگر کوئی راست بازی کی زندگی گزارتے گزارتے گناہ میں پڑ جاتا ہے اور اس کو آگاہ نہیں کیا جاتا ہے، تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے اس کے خون کی باز پرس بھی اس نگہبان سے کی جائے گی۔ اور بڑی ہی خوبصورت بات راست باز کے گناہ میں پڑنے کے تعلق سے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ مت سوچیں کہ راست بازی میں رہتے ہوئے اس نے جو کام کیے ہیں ان کاموں کا کوئی لحاظ کیا جائے گا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے اور اس کی صداقت کے کاموں کا لحاظ نہ کیا جائے گا۔ اس نے راست بازی کو جاننے کے بعد، خدا کی محبت کو پہچاننے کے بعد، خدا کی تعلیم کو جاننے کے بعد اگر کوئی گناہ میں پڑتا ہے، لیکن اگر وہ نصیحت پذیر ہوتا ہے تو وہ اپنی جان بچا لیتا ہے، اور نہ صرف وہ اپنی جان بچاتا ہے بلکہ اس کا نگہبان بھی اپنی جان بچاتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو بر وقت آگاہ کیا اور اس کی گناہ کی حالت سے اس کو باہر نکلنے میں اس کا مددگار ثابت ہوا۔ اور یہ انتہائی خوبصورت سیکھ ہے آج خدا کے پاک کلام میں سے کہ اگر خدا کا کلام آپ کو کسی کے تعلق سے آگاہ کرتا ہے، اگر وہ شرارت میں زندگی بسر کر رہا ہے یا راست بازی کی زندگی گزارتے گزارتے وہ گناہ میں پڑ جاتا ہے، خطاوار ہو جاتا ہے، اور خدا کا کلام آپ کو آگاہ کرتا ہے، تو بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، پوری دلیری کے ساتھ خدا کے کلام کو ان تک پہنچائیں، کیونکہ اگر وہ شریر اپنی شرارت سے باز نہیں آتا ہے تو وہ تو اپنی بد کرداری میں مرے گا ہی، لیکن اس کے خون کی باز پرس آپ سے کی جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی راست بازی کی زندگی گزارتے گزارتے گناہ میں پڑ جاتا ہے اور آپ کے بتانے کے باوجود نصیحت پذیر نہیں ہوتا ہے، تو اس کی صداقت کے کاموں کا لحاظ نہ کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ نصیحت پذیر ہوتا ہے، خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو سنتا ہے اور اپنے دل کو تبدیل کرتا ہے، اپنے ذہن کو، اپنی زندگی کو، اپنے چلن کو تبدیل کرتا ہے، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ یقیناً جیے گا، اور نہ صرف وہ جیے گا بلکہ اس کو بتانے والے کے تعلق سے بھی بتایا ہے کہ وہ بھی اپنی جان بچا لے گا۔ May God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند میرے ساتھ ہو، اور جب جب خدا کلام کرے کسی انسان کے تعلق سے اور آپ اس کلام کو اس انفرادی طور پر اس شخص کے لیے، اس خاندان کے لیے، یا جس کے لیے بھی خدا آپ سے کلام کرتا ہے، پورے ڈر اور خوف کے ساتھ، پوری صداقت کے ساتھ، پوری دلیری کے ساتھ
خدا کے کلام کو واضح طور پر کلیئرلی اس شخص تک لے کر جائیں، تاکہ نہ صرف وہ انسان بچے بلکہ ہم بھی اپنی جان بچا سکیں۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے حزقیل کی کتاب، اس کا 3 باب۔ پھر اس نے مجھے کہا، اے آدم زاد، جو کچھ تو نے پایا سو کھا، اس طومار کو نگل جا اور جا کر اسرائیل کے خاندان سے کلام کر۔ تب میں نے منہ کھولا اور اس نے وہ طومار مجھے کھلایا۔ پھر اس نے مجھے کہا، اے آدم زاد، اس طومار کو جو میں تجھے دیتا ہوں کھا جا اور اس سے اپنا پیٹ بھر لے۔ تب میں نے کھایا اور وہ میرے منہ میں شہد کی مانند میٹھا لگا۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، تو بنی اسرائیل کے پاس جا اور میری یہ باتیں ان سے کہہ، کیونکہ تو ایسے لوگوں کی طرف نہیں بھیجتا جن کی زبان بے گانا اور جن کی بولی سخت ہے، بلکہ اسرائیل کے خاندان کی طرف، نہ بہت سی امتوں کی طرف جن کی زبان بے گانا اور جن کی بولی سخت ہے، جن کی بات تو سمجھ نہیں سکتا۔ یقیناً اگر میں تجھے ان کے پاس بھیجتا تو وہ تیری سنتی، لیکن بنی اسرائیل تیری بات نہ سنیں گے، کیونکہ وہ میری سننا نہیں چاہتے، کیونکہ سب بنی اسرائیل سخت پیشانی اور سنگ دل ہیں۔ دیکھ، میں نے ان کے چہروں کے مقابل تیرا چہرہ درست کیا ہے اور تیری پیشانی ان کی پیشانیوں کے مقابل سخت کر دی ہے۔ میں نے تیری پیشانی کو ہیرے کی مانند چکماک سے بھی زیادہ سخت کر دیا ہے۔ ان سے نہ ڈر اور ان کے چہروں سے ہراساں نہ ہو، اگرچہ وہ باغی خاندان ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، میری سب باتوں کو جو میں تجھ سے کہوں گا اپنے دل سے قبول کر اور اپنے کانوں سے سن۔ اب اٹھ، اسیروں یعنی اپنی قوم کے لوگوں کے پاس جا اور ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، خواہ وہ سنے خواہ نہ سنے۔ اور روح نے مجھے اٹھا لیا اور میں نے اپنے پیچھے ایک بڑی کڑک کی آواز سنی جو کہتی تھی کہ خداوند کا جلال اس کے مسکن سے مبارک ہو، اور جانداروں کے پروں کے ایک دوسرے سے لگنے کی آواز اور ان کے مقابل پہیوں کی آواز اور ایک بڑے دھڑاکے کی آواز سنائی دی، اور روح مجھے اٹھا کر لے گئی۔ سو میں تلخ دل اور غضبناک ہو کر روانہ ہوا، اور خداوند کا ہاتھ مجھ پر غالب تھا، اور میں تل ابیب میں اسیروں کے پاس جو نہر کبار کے کنارے بستے تھے پہنچا، اور جہاں وہ رہتے تھے میں 7 دن تک ان کے درمیان پریشان بیٹھا رہا۔ 7 دن کے بعد خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، پس تو میرے منہ کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو آگاہ کر دے۔ جب میں شریر سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا، اور تو اسے آگاہ نہ کرے، اور شریر سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری روش سے خبردار ہو تاکہ وہ اس سے باز آ کر اپنی جان بچائے، تو وہ شریر اپنی شرارت میں مرے گا، لیکن میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا۔ لیکن اگر تو نے شریر کو آگاہ کر دیا اور وہ اپنی شرارت اور اپنی بری روش سے باز نہ آیا، تو وہ اپنی بد کرداری میں مرے گا، پر تو نے اپنی جان کو بچا لیا۔ اور اگر راست باز اپنی راست بازی چھوڑ دے اور گناہ کرے اور میں اس کے آگے ٹھوکر کھلانے والا پتھر رکھوں تو وہ مر جائے گا، اس لیے کہ تو نے اسے آگاہ نہیں کیا، تو وہ اپنے گناہ میں مرے گا اور اس کی صداقت کے کاموں کا لحاظ نہ کیا جائے گا، پر میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا۔ لیکن اگر تو اس راست باز کو آگاہ کر دے تاکہ گناہ نہ کرے اور وہ گناہ سے باز رہے، تو وہ یقیناً جیے گا، اس لیے کہ نصیحت پذیر ہوا اور تو نے اپنی جان بچا لی۔ اور وہاں خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، اور اس نے مجھے فرمایا، اٹھ میدان میں نکل جا اور وہاں میں تجھ سے باتیں کروں گا۔ تب میں اٹھ کر میدان میں گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کا جلال اس شوکت کی مانند جو میں نے نہر کبار کے کنارے دیکھی تھی کھڑا ہے، اور میں منہ کے بل گرا۔ تب روح مجھ میں داخل ہوئی اور اس نے مجھے میرے پاؤں پر کھڑا کیا اور مجھ سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ اپنے گھر جا اور دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ رہ، اور اے آدم زاد، دیکھ وہ تجھ پر بندھن ڈالیں گے اور ان سے تجھے باندھیں گے، اور تو ان کے درمیان باہر نہ جائے گا، اور میں تیری زبان تیرے تالو سے چپکا دوں گا کہ تو گنگا ہو جائے اور ان کے لیے نصیحت گو نہ ہو، کیونکہ وہ باغی خاندان ہے۔ لیکن جب میں تجھ سے ہم کلام ہوں گا تو تیرا منہ کھولوں گا، تب تو ان سے کہے گا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، جو سنتا ہے سنے، اور جو نہیں سنتا نہ سنے، کیونکہ وہ باغی خاندان ہے۔ حزقیل کی کتاب 4 باب۔ اور اے آدم زاد، تو ایک کھپرا لے اور اپنے سامنے رکھ کر اس پر ایک شہر ہاں یروشلم ہی کی تصویر کھینچ، اور اس کا محاصرہ کر اور اس کے مقابل برج بنا، اور اس کے سامنے دمدمہ باندھ اور اس کے گرد خیمے کھڑے کر، اور اس کی چاروں طرف منجیک لگا۔ پھر تو لوہے کا ایک توا لے اور اپنے اور شہر کے درمیان اسے نصب کر کے وہ لوہے کی دیوار ٹھہرے، اور تو اپنا منہ اس کے مقابل کر اور وہ محاصرہ کی حالت میں ہو، اور تو اس کا محاصرہ کرنے والا ہوگا۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے نشان ہے۔
پھر تو اپنی بائیں کروٹ پر لیٹ رہے اور بنی اسرائیل کی بد کرداری اس پر رکھ دے۔ جتنے دنوں تک تو لیٹا رہے گا تو ان کی بد کرداری برداشت کرے گا، اور میں نے ان کی بد کرداری کے برسوں کو ان دنوں کے شمار کے مطابق جو 390 دن ہے تجھ پر رکھا ہے۔ سو تو بنی اسرائیل کی بد کرداری برداشت کرے گا، اور جب تو ان کو پورا کر چکے تو پھر اپنی دہنی کروٹ پر لیٹ رہے اور 40 دن تک بنی یہودا کی بد کرداری کو برداشت کر۔ میں نے تیرے لیے ایک ایک سال کے بدلے ایک ایک دن مقرر کیا ہے۔ پھر تو یروشلم کے محاصرہ کی طرف منہ کر اور اپنا بازو ننگا کر اور اس کے خلاف نبوت کر، اور دیکھ میں تجھ پر بندھن ڈالوں گا کہ تو کروٹ نہ لے سکے جب تک اپنے محاصرہ کے دنوں کو پورا نہ کر لے۔ اور تو اپنے لیے گیہوں اور جو اور باکلا اور مسور اور چینا اور باجرہ لے اور ان کو ایک ہی برتن میں رکھ، اور ان کی اتنی روٹیاں پکا جتنے دنوں تک تو پہلی کروٹ پر لیٹا رہے گا۔ تو 390 دن تک ان کو کھانا، اور تیرا کھانا وزن کر کے 20 مسکال روزانہ ہوگا جو تو کھائے گا۔ تو گاہے گاہے کھانا، تو پانی بھی ناپ کر ایک ہین کا چھٹا حصہ پیے گا، تو گاہے گاہے پینا۔ اور تو جو کے پھلکے کھانا، اور تو ان کی آنکھوں کے سامنے انسان کی نجاست سے ان کو پکانا۔ اور خداوند نے فرمایا کہ اسی طرح سے بنی اسرائیل اپنی ناپاک روٹیوں کو ان اقوام کے درمیان جن میں ان کو آوارہ کروں گا کھایا کریں گے۔ تب میں نے کہا کہ ہائے خداوند خدا، دیکھ میری جان کبھی ناپاک نہیں ہوئی، اور اپنی جوانی سے اب تک کوئی مردار چیز جو آپ ہی مر جائے یا کسی جانور سے پھاڑی جائے میں نے ہرگز نہیں کھائی، اور حرام گوشت میرے منہ میں کبھی نہیں گیا۔ تب اس نے مجھے فرمایا، دیکھ میں انسان کی نجاست کے عوض تجھے گوبر دیتا ہوں، سو تو اپنی روٹی اس سے پکانا۔ اور اس نے مجھے فرمایا کہ اے آدم زاد، دیکھ میں یروشلم میں روٹی کا عصا توڑ ڈالوں گا، اور وہ روٹی تول کر فکر مندی سے کھائیں گے اور پانی ناپ کر حیرت سے پئیں گے، تاکہ وہ روٹی پانی کے محتاج ہوں اور باہم سراسیمہ ہوں اور اپنی بد کرداری میں ہلاک ہوں۔ حزقیل کی کتاب، اس کا 5واں باب۔ اے آدم زاد، تو ایک تیز تلوار لے اور حجام کے استرا کی طرح اس سے اپنا سر اور اپنی داڑھی منڈا اور ترازو لے اور بالوں کو تول کر ان کے حصے بنا۔ پھر جب محاصرہ کے دن پورے ہو جائیں تو شہر کے بیچ میں ان کا ایک حصہ لے کر آگ میں جلا، اور دوسرا حصہ لے کر تلوار سے ادھر ادھر بکھیر دے، اور تیسرا حصہ ہوا میں اڑا دے، اور میں تلوار کھینچ کر ان کا پیچھا کروں گا۔ اور ان میں سے تھوڑے سے بال گن کر لے اور ان کو اپنے دامن میں باندھ، پھر ان میں سے کچھ نکال کر آگ میں ڈال اور جلا دے۔ اس میں سے ایک آگ نکلے گی جو اسرائیل کے تمام گھرانے میں پھیل جائے گی۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ یروشلم یہی ہے، میں نے اسے قوموں اور مملکتوں کے درمیان جو اس کے آس پاس ہیں رکھا ہے، لیکن اس نے دیگر اقوام سے زیادہ شرارت کر کے میرے احکام کی مخالفت کی، اور میرے آئین کو آس پاس کی مملکتوں سے زیادہ رد کیا، کیونکہ انہوں نے میرے احکام کو رد کیا اور میرے آئین کی پیروی نہ کی۔ بس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم اپنے آس پاس کی اقوام سے بڑھ کر فتنہ انگیز ہو اور میرے آئین کی پیروی نہیں کی اور میرے احکام پر عمل نہیں کیا، اور اپنے آس پاس کی اقوام کے آئین و احکام پر بھی کاربند نہیں ہوئے، اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ہی تیرا مخالف ہوں، اور تیرے درمیان سب قوموں کی آنکھوں کے سامنے تجھے سزا دوں گا، اور میں تیرے سب نفرتی کاموں کے سبب سے تجھ میں وہی کروں گا جو میں نے اب تک نہیں کیا اور کبھی نہ کروں گا۔ بس تجھ میں باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو کھا جائے گا، اور میں تجھے سزا دوں گا اور تیرے بقیہ کو ہر طرف پراگندہ کروں گا۔ بس خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، چونکہ تو نے اپنی تمام مکروہات سے اور اپنے نفرتی کاموں سے میرے مقدس کو ناپاک کیا ہے، اس لیے میں بھی تجھے گھٹاؤں گا۔ میری آنکھیں رعایت نہ کریں گی، میں ہرگز رحم نہ کروں گا۔ تیرا ایک حصہ وبا سے مر جائے گا اور کال سے تیرے اندر ہلاک ہو جائے گا، اور دوسرا حصہ تیری چاروں طرف تلوار سے مارا جائے گا، اور تیسرے حصہ کو میں ہر طرف پراگندہ کروں گا اور تلوار کھینچ کر ان کا پیچھا کروں گا۔ میرا قہر یوں پورا ہوگا، تب میرا غضب ان پر دھیما ہو جائے گا اور میری تسکین ہوگی، اور جب میں ان پر اپنا قہر پورا کروں گا تب وہ جانیں گے کہ مجھ خداوند نے اپنی غیرت سے یہ سب کچھ فرمایا تھا۔ اس کے سوا میں تجھ کو ان قوموں کے درمیان جو تیرے آس پاس ہیں اور ان سب کی نگاہوں میں جو ادھر سے گزر کریں گے ویران و باعث ملامت بناؤں گا۔ بس جب میں قہر و غضب اور سخت ملامت سے تیرے درمیان عدالت کروں گا تو اپنے آس پاس کے اقوام کے لیے جائے ملامت و اہانت اور مقام عبرت و حیرت ہوگی۔ میں خداوند نے یہ فرمایا ہے، یعنی جب میں سخت قحط کے تیر جو ان کی ہلاکت کے لیے ہیں ان کی طرف روانہ کروں گا، جن کو میں تمہارے ہلاک کرنے کے لیے چلاؤں گا، اور میں تم میں قحط کو زیادہ کروں گا
اور تمہاری روٹی کے عصا کو توڑ ڈالوں گا، اور میں تم میں قحط اور برے درندے بھیجوں گا، اور وہ تجھے لاولد کریں گے، اور مری اور خون ریزی تیرے درمیان آئے گی، اور میں تلوار تجھ پر لاؤں گا، میں خداوند ہی نے فرمایا ہے۔ حزقیل کی کتاب 6 باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، اسرائیل کے پہاڑوں کی طرف منہ کر کے ان کے خلاف نبوت کر، اور یوں کہہ کہ اے اسرائیل کے پہاڑوں، خداوند خدا کا کلام سنو۔ خداوند خدا پہاڑوں اور ٹیلوں کو اور نہروں اور وادیوں کو یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں ہی تم پر تلوار چلاؤں گا، اور تمہارے اونچے مقاموں کو غارت کروں گا، اور تمہاری قربان گاہیں اجڑ جائیں گی، اور تمہاری سورج کی مورتیں توڑ ڈالی جائیں گی، اور میں تمہارے مقتولوں کو تمہارے بتوں کے آگے ڈال دوں گا، اور بنی اسرائیل کی لاشیں ان کے بتوں کے آگے پھینک دوں گا، اور میں تمہاری ہڈیوں کو تمہاری قربان گاہوں کے گردا گرد پراگندہ کروں گا۔ تمہاری بود و باش کے تمام علاقوں کے شہر ویران ہوں گے اور اونچے مقام اجاڑے جائیں گے، تاکہ تمہاری قربان گاہیں خراب اور ویران ہوں، اور تمہارے بت توڑے جائیں اور باقی نہ رہیں، اور تمہاری سورج کی مورتیں کاٹ ڈالی جائیں، اور تمہاری دستکاریاں نابود ہوں، اور مقتول تمہارے درمیان گریں گے، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ لیکن میں ایک بقیہ چھوڑ دوں گا، یعنی وہ چند لوگ جو قوموں کے درمیان تلوار سے بچ نکلیں گے۔ جب تم غیر ممالک میں پراگندہ ہو جاؤ گے، اور جو تم میں سے بچ رہیں گے، ان قوموں کے درمیان جہاں جہاں وہ اسیر ہو کر جائیں گے، مجھ کو یاد کریں گے، جب میں ان کے بے وفا دلوں کو جو مجھ سے دور ہوئے، اور ان کی آنکھوں کو جو بتوں کی پیروی میں برگشتہ ہوئیں، شکستہ کروں گا، اور وہ آپ اپنی تمام بدعمالی کے سبب سے جو انہوں نے اپنے تمام گھنونے کاموں میں کی، اپنی ہی نظر میں نفرتی ٹھہریں گے۔ تب وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں، اور میں نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا کہ میں ان پر یہ بلا لاؤں گا۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ مار، اور پاؤں زمین پر پٹک کر کہہ کہ بنی اسرائیل کے تمام گھنونے کاموں پر افسوس، کیونکہ وہ تلوار اور کال اور وبا سے ہلاک ہوں گے۔ جو دور ہے وہ وبا سے مرے گا، اور جو نزدیک ہے تلوار سے قتل کیا جائے گا، اور جو باقی رہے اور محصور ہو وہ کال سے مرے گا۔ اور میں ان پر اپنے قہر کو یوں پورا کروں گا، اور جب ان کے مقتول ہر اونچے ٹیلے پر اور پہاڑوں کی سب چوٹیوں پر اور ہر ایک ہرے درخت اور گھنے بلوط کے نیچے ہر جگہ جہاں وہ اپنے سب بتوں کے لیے خوشبو جلاتے تھے، ان کے بتوں کے پاس ان کی قربان گاہوں کی چاروں طرف پڑے ہوئے ہوں گے، تب وہ پہچانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ اور میں ان پر ہاتھ چلاؤں گا، اور بیابان سے دبلا تک ان کے ملک کی سب بستیاں ویران اور سنسان کروں گا، تب وہ پہچانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔